پاکستان کی ممتاز عالم دین، بلکہ میں یہ کہوں کہ بیرونی دنیا میں بھی یہ پاکستان کا حوالہ بنتے ہیں، اور ان کا خاندان بھی حضرت علامہ حافظ احسان اللہ ظہیر صاحب تشریف لے آئے۔ اب فارسی میں کہتے ہیں ہر گلے نا رنگ و بوئے دیگر است، ہر پھول کی خوشبو الگ الگ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر تنوری کا چونکہ فلاسفیکل ایک مزاج ہے، اور حافظ احسان صاحب کو جب آپ سنیں گے تو آپ کو اور ایک وہ لذت آشنا کریں گے۔ تو میں یہ نہیں کہتا آپ کو کہ آپ سبحان اللہ کہیں یا تالی بجائیں، یہاں پہ چھوڑتا ہوں حال پہ، جمہوریت کا دور ہے تو میں زیادہ وقت نہیں دینا چاہتا۔ حافظ صاحب اللہ کو جزائے خیر دے، تشریف لائیں، بیٹھ کے خطاب کریں گے جناب حضرت علامہ حافظ احسان اللہ ظہیر صاحب۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع توحید باری تعالیٰ کے بعد ایک ایسا موضوع ہے جس پہ لب کشائی کرنا انتہائی مشکل، انتہائی دشوار، اور یہ وادی انتہائی پیچیدہ، اور انسان کے لیے احتیاط، علم، آگہی، شعور، روشنی، عقیدت، محبت اور احترام کا تقاضا کرنے والی وادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان اس لیے انتہائی مشکل ہے کہ الفاظ حقیقی معنوں میں اللہ کی عظمت کا اور اس کی شان کا احاطہ کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ فقط قرآن مجید کے الفاظ یا وہ الفاظ جو اللہ نے اپنے انبیاء کے اوپر القاء وحی کیے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی کبریائی کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کلام اللہ کے الفاظ کو سننے کے بعد جو مفاہیم اور معانی ہمارے اذہان اور قلوب میں ابھرتے ہیں اپنے علم کے لحاظ سے، اکثر و بیشتر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے بھی بلند ہوتی ہے۔ بہت بڑے علماء، بہت بڑے صاحب فضل لوگ بھی استحضار الہی کے حوالے سے تشنگی کا شکار ہیں اور درماندگی کا شکار ہیں۔ انبیاء رسول اللہ کو اللہ کا کس حد تک استحضار ہوا؟ سیدنا موسیٰ نے کہا تھا ربی ارنی انظر الیک، اللہ کیا میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا؟ تو اللہ نے کہا تھا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، موسیٰ آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، آپ کوہ طور پہاڑ کے اوپر نظر کیجئے، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر کھڑا رہا تو دیکھنے کی بات بھی ہو جائے گی۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ نے اپنی اربع تجلیات میں سے تجلی کو جب کوہ طور پہاڑ کے اوپر گرایا تھا تو کوہ طور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ حالت ہوش میں آ کر الفاظ کہے تو کیا کہے؟ سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اللہ آپ کی ذات اس بات سے بلند ہے کہ ان آنکھوں سے آپ کی زیارت کی جا سکے، میں اپنے سوال کے اوپر توبہ کا طلبگار ہوں اور آپ کی ذات کے اوپر بے پایا ایمان رکھتا ہوں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے استحضار کے حوالے سے کلیم اللہ کی یہ معراج ہو، کلیم اللہ اس تشنگی کا شکار ہوں، تو صاحب علم و فضل لوگ جو ہیں وہ استحضار الہی کے کسی بلند مقام کے اوپر ہونے کا دعویٰ کیوں کر سکتے ہیں؟ حضرات گرامی قدر، سیرت الرسول کو بھی یہ مقام حاصل ہے کہ انسان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی معرفت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے نبی کی بارگاہ رسالت مآب میں گلدستہ ہائے عقیدت کو نچھاور کرنے والے بڑے بڑے ادیب گزرے، بڑے بڑے خطیب گزرے، بڑے بڑے شعراء گزرے، بڑے بڑے قادر الکلام سیرت نگار اور مورخ گزرے، حتیٰ کہ حسان ابن ثابت نے لب کشائی کی تو کیا خوب کی، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ،
خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. آپ اتنے پیارے ہیں کہ آپ جیسا پیارا کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ مجھے ایسے بنا، مجھے ایسے بنا. حبیب آپ کہتے چلے گئے، رب آپ کو بناتا چلا گیا. حضرات گرامی قدر، ایک انداز تھا جو علماء نے اختیار کیا، خطباء نے اختیار کیا، لسان، زبان اور ادب کے ماہرین نے اختیار کیا، تاریخ کو لکھنے والوں نے اختیار کیا. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ میں اس نبی کی تعریف کے لیے اپنے لبوں کو کھول رہا ہوں کہ جس کی تعریف خود عرش والے نے کی ہے، تو اس موقع پر میں اپنے آپ کو اس بات کے اعتبار سے انتہائی محدود عقل والا اور انتہائی محدود فہم والا پاتا ہوں کہ جس کی تعریف مخلوق سے نکل کر خالق تک پہنچ جائے، مجھ ایسا ادنا علم والا، ادنا کلام والا، ادنا فہم والا، ادنا سوچ و بچار والا اس نبی کی تعریف کے دیے کیوں کر جلا سکتا ہے. میں اپنے طلباء طالبات کے سامنے آج اس بات کو رکھنے کے لیے آیا ہوں کہ سیرت کا بیان جو کہ اپنی جگہ پر کلام حمید کے جملہ عنوانات میں سے انتہائی بلند عنوان ہے، اس کا ایک پہلو ہے جس کے اوپر بہت کم غور و فکر کیا جاتا ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ اس دنیا رنگ و بو میں رہتے ہوئے حقوق کی بات ہوتی ہے، والدین کے حقوق کی بات، بیوی بچوں کے حقوق کی بات، ہمسائے کے حقوق کی بات، حکمرانوں کے حقوق کی بات، شہریوں کے حقوق کی بات. لیکن ایک حق ایسا ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، جو بطور ہمارے مقتدا و پیشوا، ہادی و رہنما، رسول اور نبی ہم سب کی ذاتوں پر عائد ہوتا ہے. اس حق کی معرفت کو حاصل کرنا جہاں پر صاحب علم لوگوں کی ذمہ داری ہے، وہیں پر اس حق کی معرفت کو حاصل کرنا ہم ایسے علم کے پیاسوں اور علم کے متلاشوں کی ذمہ داری بھی ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں. اگر والدین نے ہماری تربیت کی، اگر والدین نے ہمارے اوپر احسانات کیے، تو سچی بات یہ ہے والدین کے احسانات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جس ہستی مبارک نے اندھیرے اجالے کا فرق واضح فرما دیا، جس ہستی اعلیٰ نے شرک اور توحید کا فرق بتلا دیا، جس ہستی مبارک نے حلال و حرام میں امتیاز کرنے کی صلاحیت دی، اور اللہ نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَإِجَازَهُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. وہ ہستی مبارک جس نے طیب کو حلال کیا اور نجس کو حرام کیا، اور انسانوں کو غلامی کے توقوں سے آزاد کروا کر، اور انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کروا کر عرش والے کی بندگی کا سبق دیا. اس ہستی اعلیٰ اور اولیٰ کی حقوق کی معرفت کو حاصل کرنا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے. نبی یہ مہرباں کہ ہمارے اوپر بہت سے حقوق ہیں جو بحیثیت امتی ہم سب کے دل میں ایک فریضے کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ہم ان کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ رہیں. تو آج ان چند حقوق کو انتہائی مختصر پیرائے میں اپنے عزیز بیٹوں اور بیٹیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلا حق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہمیں آپ کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے. روئے زمین کے اوپر آنے والے انسان صلحاء کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، صلحاء شہداء کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور شہداء صدیقین کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور صدیقین انبیاء کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور انبیاء رسول اللہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور رسول اللہ
اولو العزم رسولوں کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور پوری کائنات اگر جمع ہو جائے تو حضرت رسول اللہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مادت الدہور وما اتینا بمثلہ وَلَقَدْ أَتَىٰ فَعَجَزْنَا عَن نُّظَرَائِهِ، مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا، اور جب کملی والے آقا آگے اس بات کا اعلان کر دیا گیا ان جیسا کائنات میں کوئی اور آ سکتا ہی نہیں ہے۔ اور عظمت رسالت آپ کے حوالے سے جہاں پر آپ کی رفت کا بیان ہوتا ہے اور آپ کی منقبت اور آپ کی منزلت کا بیان ہوتا ہے، وہاں پر اس بات کو بھی اپنے دل میں جگہ دینا ضروری ہے کہ حضور کی جہاں پر شان اعلیٰ ہے، جہاں پر آپ کا رتبہ اعلیٰ ہے، جہاں پر آپ کا مقام اعلیٰ ہے، وہیں پر آپ کو یہ امتیازی وصف بھی حاصل ہوا کہ اللہ نے نبوت و رسالت کو آپ کی ذات اقدس کے اوپر تمام کر دیا، اور اس امر کا اعلان فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، آپ کے بعد کوئی صاحب الہام اور کوئی ناطق وحی نہیں ہو سکتا، اور آپ کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے، چاہے مسیلمہ کذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے راشد الحلیفہ ہو، چاہے علی جا محمد ہو، چاہے حسین علی مازندانی ہو، چاہے علی محمد باب ہو، چاہے غلام محمد قادیانی ہو، چاہے یوسف کذاب ہو، چاہے احمد عیسیٰ ہو، اس پہ لعنتیں تو برس سکتی ہیں مگر حضور کے بعد نبوت کسی کو نہیں مل سکتی۔ دوسرا اہم نقطہ جس کو آپ کے گوش گدار کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، جہاں پر آپ کی عظمت کا احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے، وہاں پر آپ کی والہانہ محبت بھی ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ روئے زمین کی سب محبتیں ایک طرف ہوں، محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حرام محبت ہوتی ہے اور ایک حلال محبت ہوتی ہے۔ حرام محبت غیر محرم عورت سے ہوتی ہے، حرام محبت شراب کے جام سے ہوتی ہے، حرام محبت آپ کو جوئے اور قمار کے اڈے سے ہوتی ہے، حرام محبت آپ کو غلط افکار سے ہوتی ہے، اور حلال محبت جو ہوتی ہے وہ آپ کو بیوی بچوں سے ہوتی ہے، دوست احباب سے ہوتی ہے، والدین سے ہوتی ہے، علماء سے ہوتی ہے اور اچھے افکار سے ہوتی ہے۔ لیکن ایک سٹیج ایسی آتی ہے جہاں پر حلال محبت بھی حرام ہو جاتی ہے۔ حلال محبت کب حرام ہوتی ہے؟ حلال محبت جب حرام ہوتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ بیوی سے محبت حلال ہے، لیکن جب اللہ رسول کی محبت سے بڑھ جاتی ہے وہ محبت بھی حرام ہے، اور جب ہمارے بچوں سے، ہماری اولادوں سے ہماری محبت حلال ہے، لیکن جب وہ مصطفیٰ کی محبت سے بڑھ جاتی ہے وہ محبت بھی حرام ہے۔ اس لیے میرے رب نے اس امر کا اعلان فرما دیا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اگر تمہیں حضور سے پیار کم ہے، باپ سے زیادہ ہے، بیٹے سے زیادہ ہے، بیوی سے زیادہ ہے، گھر بار سے زیادہ ہے، سامان تجارت سے زیادہ ہے، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ تیسرا نقطہ جس کو میں آپ کے گوش گدار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں پر آپ کی عظمت کا احساس اور آپ کی والہانہ محبت یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، وہاں پر حضرت رسول اللہ کی غیر مشروط اطاعت جو ہے وہ بھی ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ علماء کا احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن علماء کے افکار سے، ان کے نظریات سے، ادلہ کی روشنی میں اور براہین کی روشنی میں اور علم اور آگہی کی روشنی میں اور استدلال کی روشنی میں اختلاف ممکن ہے۔ عالم حضرت ابن تیمیہ کے مقام کے اوپر فائز کیوں نہ ہو، اور عالم احمد ابن حنبل جیسی عظیم الشان ہستی کیوں نہ ہو، اور امام دار الہجرہ امام مالک بھی کیوں نہ ہو، اور امام علم و استدلال حضرت امام ابو حنیفہ بھی کیوں نہ ہوں، ان سے ادلہ کی روشنی کے اندر اختلاف ہوتا رہا۔ ان کے شاگردان رشید اور ان کے تلامذہ بھی ان کے ساتھ اختلاف کرتے رہے، لیکن کائنات کی وہ واحد ہستی کہ جس کے ساتھ حالت ہوش کے اندر اور علم اور آگہی کے اعتبار سے اختلاف کی کوئی گنجائش وجود نہیں ہے، وہ تنہا مصطفیٰ کی ہستی ہے۔ جس نے حضور کی ذات اقدس سے اختلاف کیا وہ دائرہ ایمان سے باہر ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک
فیما شجر بینہم، اللہ نے کہا مجھے میری ربوبیت کی قسم ہے وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جو اپنے تنازعات میں آپ کی بات کو حرف آخر نہیں مانتے، آپ کے ڈیسیژن کو فائنل ڈیسیژن نہیں مانتے، اور آپ کی انسٹرکشن کو حتمی انسٹرکشن نہیں مانتے، اور یہ جو مانتے ہیں اور ماننے کے بعد دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں، وہ لوگ بھی مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن کی شان یہ ہے جب وہ مصطفیٰ کی بات کو مانتا ہے، پھر کشادہ دلی سے مانتا ہے، شرح صدر کے ساتھ مانتا ہے، اور یسلمو تسلیمہ کے مقام کے اوپر فائز ہو کے آپ کے ہر امر کو تسلیم کرتا ہے۔ اس لیے کہ مومن و مسلمان کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے اگر میں نے عالم کی بات کو مانا تو میں نے عالم کی بات کو مانا ہے، میں نے حدیث کی بات کو مانا تو میں نے حدیث کی بات کو مانا ہے، میں نے ادیب کی بات کو مانا تو میں نے ادیب کی بات کو مانا ہے، میں نے فاضل کی بات کو مانا تو میں نے فاضل کی بات کو مانا ہے۔ لیکن کائنات میں واحد ہستی کہ جس نے ان کی بات کو مانا، در حقیقت اس نے ان کی بات کو نہیں مانا کہ ذات رسول تو ذات الہ سے جدا ہے، لیکن فرمان رسول فرمان الہ سے جدا نہیں ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، حضرت رسول اللہ کے ارشادات کو ماننے والا فقط آپ کی بات کو نہیں مانتا بلکہ عرش والے کی بات کو مانتا ہے۔ اور چوتھی بات جس کو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جب کوئی محسن نظر آتا ہے تو پھر اس کے لیے لبوں سے الفاظ دعا بھی نکلنے چاہیے۔ ہمارے والدین ہمارے محسن ہیں تو اللہ نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ ان کے لیے بڑھاپے میں دعا مانگنی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پہ رحمت فرما جس طرح یہ بچپنے کے اندر مجھ پہ رحمت فرماتے رہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی محسن انسانیت کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر جو دعا کے جذبات ہیں ان کو درود کے سانچے میں ضرور اترنا چاہیے۔ جب یہ الفاظ درود کے سانچے میں ڈھلتے ہیں تو پھر اللہ کے اس امر کے اوپر صحیح طور پہ عمل پیرائی ہوتی ہے، اللہ کے اس حکم کے اوپر صحیح طور پہ عمل پیرائی ہوتی ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور فرش کے اوپر رہنے والوں عرش والا الہ بھی حضرت رسول اللہ کے اوپر درود بھیجتا ہے، اور اس کے مکرم ملائکہ بھی حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ اور فرش نشینوں ہاک نشینوں اگر تم نے بھی بلندیوں کا سفر کرنا ہے تو حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے اوپر درود بھیجا کرو۔ جو ایک مرتبہ آپ کی ذات اقدس کے اوپر درود بھیجتا ہے عرش والا 10 مرتبہ اس کے اوپر درود بھیجتا ہے، اور جو بھیجتا ہی رہتا ہے اللہ اس کے غموں کو مٹا دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو اوپر حرف جو ہے غلط کی طرح اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے گناہوں سے اس کو چھٹکارا عطا فرما دیتا ہے۔ اور حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کا ہمارے اوپر یہ بھی حق ہے کہ ہمارے اندر آپ کی غیرت ہونی چاہیے۔ کوئی غیرت مند آدمی اپنی ماں کو اپنی بہن بیٹی کو گالی دینے والے کے بارے میں وسعت نظری کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ دنیا کے اندر غیرت کے جتنے رشتے ہیں ان میں سے کوئی رشتہ بھی حضرت رسول اقدس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اجتماعی انسانیت نے اداروں کے حرمت کے لیے کنٹیمپٹ آف گاڈ کے قوانین کو تسلیم کیا، اور ایک انسان کی حرمت کے لیے ڈیفیمیشن اور حد عزت کے قوانین کو قبول کیا۔ لیکن کتنے تعصب کا مقام ہے جب بات آتی ہے عظمت رسول اللہ کو تسلیم کرنے کی، جب بات آتی ہے حضور اقدس کی ذات اقدس کے دفاع کرنے کی، تو مغربی استعمار اور اس کے پروردہ شان رسالت کے اوپر جمہوری آزادیوں کی آڑ میں اور حریت فکر اور آزادی اظہار کی آڑ میں حملے کو جائز قرار دیتے ہیں، حملے کو روا رکھتے ہیں۔ اور مجھے ایک بات بتلاؤ، اگر ایک انسان کی عزت کے دفاع کے لیے حد کے عزت کے قوانین موجود ہیں تو 1.5 ارب انسانوں کے مقتدا کی حرمت کے لیے بلیسفیمی لاس کو کیوں کنڈم کیا جاتا ہے؟ ہم اہل مغرب کے دانشوروں سے انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے اس بات کا ہر عہد میں تقاضا کرتے رہے
اور آج بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کل بھی کرتے رہیں گے۔ تہذیبوں کے تصادم کو روکنے کا ایک ہی راستہ ہے اور انسانیت کو فساد اور انتشار سے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے انسانوں اور اداروں کے دفاع کی طرح حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے تحفظ کے لیے بلیسفیمی لاز کو یونیورسل لاز کی حیثیت سے قبول کیا جائے، اور ہم اس بات کے پر اللہ کے سامنے سر سجود ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے 295 کا قانون ہماری مملکت کے اندر موجود ہے جو حرمت رسول اللہ کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جہاں پر کسی انسان نے حضور اقدس کی شان اقدس کے اوپر حملہ کیا ہو تو اس کو قانون کے کٹہرے میں پہنچوا کر اور اس کو تحتائے دار کے اوپر لٹکوا کر حضور کے ساتھ اپنی نسبت کا اظہار کرنا پڑے تو ہمیں اس نسبت کے اظہار سے کبھی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کا ہمارے اوپر یہ بھی حق ہے کہ آپ کے عطا کردہ نظام کو اور آپ کے عطا کردہ قوانین کو زمین کے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور یہاں پر میں یہ بات کروں گا، میں سیاسیات کا ایک اپنا طالب علم ہونے کے ناطے اور علم سیاسیات میں ماسٹر ڈگری کو رکھنے کے بعد آپ کے سامنے اس بات کو بڑے شرح صدر سے کر دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کے جتنے بھی سیاسی نظریات ہیں، چاہے وہ ہیگل کا جدولیاتی فلسفہ ہو، چاہے وہ کارل مارکس کی اشتراکیت ہو، چاہے وہ لینن اور ماؤ سے تم کے نظریات ہوں، یا چاہے وہ جان لاک کا نظریہ اقتدار اعلیٰ ہو، یا یین بودین کی فکر ہو، یا میکاولی کی پرنس ہو، دنیا کے سارے نظام اگر جمع ہو جائیں تو حضور اقدس کے نظام کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی تو مائیکل ہارٹ نے نہیں کہا تھا he was the only man in the human history who was supremely successful in both secular and religious phases of life۔ وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو دنیا روحانیت کا بھی امام ہے اور دنیا مادیت کا بھی امام۔ اور ہدایت کے الفاظ میں بات کی جائے تو کچھ یوں بنتی ہے، میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میری سماعت کا بھی امام ہے اور میری فکر کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میری بصارت کا بھی امام ہے اور میری بصیرت کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میرے جسم کا بھی امام ہے اور میری روح کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو بطور فرد بھی میرا امام ہے اور بطور سماج بھی میرا امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میرے حلیے کا بھی امام ہے اور لباس کا بھی امام، جو میری تہذیب کا بھی امام ہے اور تمدن کا بھی امام، جو میری ریاست کا بھی امام ہے اور سیاست کا بھی امام، جو میرے اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی امام ہے اور عالم ارواح کا بھی امام، اور جو عالم حشر کا بھی امام ہے اور عالم برزخ کا بھی امام، جو وجدان کا بھی امام ہے اور گمان کا بھی امام، جو سوچوں کا بھی امام ہے اور افکار کا بھی امام، جو جمعے کے دن بھی امام ہے اور ہفتے کے دن بھی امام، جو بدھ کے دن بھی امام ہے اور منگل کے دن بھی امام، جو پیر کے دن بھی امام ہے اور اتوار کے دن بھی امام، جو ہفتے کے دن بھی امام ہے اور جو صدیوں کا بھی امام ہے اور قرنوں کا بھی امام، اور جو عشروں کا بھی امام ہے اور جو سالوں کا بھی امام، اور جو مہینوں کا بھی امام ہے اور ہفتوں کا بھی امام، اور جو گھنٹوں کا بھی امام ہے اور منٹوں کا بھی امام، اور جو سیکنڈوں کا بھی امام ہے اور حاشیہ حیال کا بھی امام، اور جو اس کی امامت کو زندگی کے کسی ایک لحظے میں نہیں مانتا اور زندگی کسی ایک لمحے میں نہیں مانتا اور زندگی کسی ایک ڈسپلن میں نہیں مانتا اور زندگی کسی ایک اینگل میں نہیں مانتا۔ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ او یصیبہم عذاب علیم۔ جو حضور اقدس کی حدیثوں کو نہیں مانتے، جو آپ کی سنن کو نہیں مانتے، جو آپ کے ارشاد عالیہ کو نہیں مانتے، جو آپ کے فرمودات مبارک کو نہیں مانتے، جو آپ کے حلیے کو نہیں مانتے، جو آپ کے لباس کو نہیں مانتے، جو آپ کی چال کو نہیں مانتے، جو آپ کی ڈھال کو نہیں مانتے، جو آپ کی معیشت کو نہیں مانتے، جو آپ کی معاشرت کو نہیں مانتے، جو آپ کی تہذیب کو نہیں مانتے، جو آپ کے تمدن کو نہیں مانتے، وہ دنیا میں فتنے کا نشانہ بنیں گے اور آخرت میں اللہ نے ان کے لیے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا ہے۔ حضور اقدس کی ذات کے دو پہلو مزید آپ حضرات کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کروں گا۔ حضور نے ہمیں بہت کچھ دیا، بہت کچھ دیا، حتیٰ کہ حضرت حالی کو یہ بات کہنا پڑی اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا،
کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یاس و تہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اور حالی تو پھر بھی حضور کا چاہنے والا تھا۔ الفضل بما شہدت بہ الاعداء، جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ پنڈت ہری چند اختر کو بھی یہ بات کہنا پڑی، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر اور میری عزیز القدر بہنوں اور بیٹیوں، آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں، معاشرت کے جو اصول و ضوابط میرے نبی نے دیے ہیں، روح زمین میں کسی نے نہیں دیے۔ مجھ سے بیشتر میرے عزیز القدر بھائی تنولی صاحب اس بات کا اعلان فرما رہے تھے، طلاق جو کہ ابغض الحلال ہے لیکن اس کے اندر بھی کتنی رحمت ہے۔ روح زمین کے اوپر ایک ایسا مقام جہاں پر ڈیڈ لاک اپنے پوری انتہا کے اوپر پہنچ جاتا ہے، اور ڈیڈ لاک سے نبردازمہ ہونے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ ایسے عالم میں عیسائیت کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے، ہندو دھرم کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ عیسائیت تو اس عورت کو طوائف کہتے رہے گی اور زانیہ کہتی رہے گی جس نے طلاق لی ہے، اور ہندو دھرم عورت کو کسی بھی طور پہ طلاق کی اجازت نہیں دے گا۔ وہ کون تھا جس نے انسانیت کو بوجھوں سے آزاد کروا کر ڈیڈ لاک سے نکلنے کا راستہ دکھلا دیا؟ اور وہ کون تھا جس نے معاشرت کی اس انتہا کے پر انسانوں کو فائز فرما دیا؟ آج حقوق انسانیت کے لمبردار حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے حوالے سے تنگ نظری کا اظہار کرتے ہیں، لیکن آج میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں، وہ کون تھا جس نے چکلے کے اندر چلنے والی اس مجبور عورت کو بھی بے گناہ قرار دے دیا جو اپنی مرضی کے ساتھ جسم کو نہیں بیچتی، اور اللہ کے اس امر کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وہ عورت جو جسم تو بیچتی ہے لیکن مجبوری کے تحت بیچتی ہے، وہ عورت جو گناہ کا ارتکاب تو کرتی ہے لیکن دباؤ اور جبر کے تحت کرتی ہے، اللہ کے قوانین کے اندر اس کے لیے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ وہ اللہ کی نظروں کے اندر بے گناہ ہے، وہ اللہ کی نظروں کے اندر بے قصور ہے۔ حضرت رسول اللہ آپ کی کیا بات کی جائے، آپ نے انسانیت کو کیا کچھ دیا ہے، جس نے بخشا وادی سینا کے ہر ذرے کو، جس نے زمین کے ہر ذرے کو اتنا بلند کیا کہ اس کو فروغ وادی سینا عطا فرما دیا، جس نے غبار راہ کو فروغ وادی سینا سے ہمکنار فرما دیا، اس رسول کے راستے پہ چلتے ہوئے ہم نے حیا کے درس کو حاصل کیا، عفت کے درس کو حاصل کیا، عصمت کے درس کو حاصل کیا، پاک دامنی کے درس کو حاصل کیا۔ لیکن آج اسی نبی کے ماننے والوں کے دیش کے اندر ہیجڑوں کے حقوق کے نام کے پر ٹرانسجنڈر جیسے غلط قوانین کو رواج دیا جا رہا ہے، جس کا مقصد یہ ہوگا کہ آئندہ کے بعد کوئی مرد اگر اپنے آپ کو عورت کہلوانا چاہتا ہے تو وہ عورت کہلوانے کا مجاز ہے، اور اگر کوئی عورت اپنے آپ کو مرد کہلوانا چاہتی ہے تو وہ مرد کہلوانے کی مجاز ہے۔ اس کے نتیجے کے اندر معاشرے کے اندر بے حیائی کا، بد کرداری کا، ہم جنسیت کا جو طوفان برپا ہوگا وہ کسی بھی طور پر پیغمبر زمان کی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتا ہوگا۔ میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں، اللہ کے فضل و کرم سے سیرت سے حاصل ہونے والے عظیم الشان دروس جو کہ پاک دامنی کے دروس ہیں، عفت معافی کے دروس ہیں اور حیا کے دروس ہیں، ان دروس کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ادلہ کے ساتھ، براہین کے ساتھ، اور اپنے قوم کے نوجوانوں کی سرفروشی اور ان کے جوش و خروش کے ساتھ اور ان کی اجتماعی آوازوں کے ساتھ اور ان کے کولیکٹیو کنسنسس کے ساتھ انشاءاللہ ان جیسے قوانین کو اٹھا کر بحیرہ عرب کے اندر غرق کر دیا جائے گا، اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک پاکیزہ ریاست کے طور پر قائم و دائم رکھا جائے گا۔ پیغمبر زمان کے ماننے والے، شمع رسالت کے پروانے اور خیر البشر کے جانثار جب تک زندہ ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی عفت، آپ کی محبت
اور آپ کی اطاعت کا دم بھرتے رہیں گے اور آپ کے قوانین سے انحراف کرنے والے ہر راستے کو روکتے رہیں گے۔ اور آخری بات اس حوالے سے کہہ دینا چاہتا ہوں، اجتماعی جتنے بھی امور ہیں ان امور کے حوالے سے ہمارا زاویہ نگاہ یہ ہونا چاہیے، پارلیمان کے کولیکٹیو فیصلے سپریم ہیں، لیکن اپنی سپریمیسی کے باوجود حضور کے فرامین مبارک کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سپریم ہیں، لیکن اپنی سپریمیسی کے باوجود حضور کے فرامین مبارک کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسٹیبلشمنٹ اپنی جگہ پر مقتدر و سپریم ہے، لیکن اپنی سپریمیسی کے باوجود حضور کے فرامین کی سپریمیسی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں، پارلیمان کی بات ہو مانیں گے، سپریم کورٹ کی بات ہو مانیں گے، اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو مانیں گے، لیکن اگر یہ باتیں حضور کے فرامین مبارک کے ساتھ ٹکرا جائیں انشاءاللہ ہم ان کو بھی نہیں مانیں گے۔ ہم اگر مانیں گے تو فرمان مبارک حضرت رسول اللہ کا مانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ وابستگی کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔